السلام علیکم، مصعب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں زبیر اوان۔ ناظرین، آج کی ویڈیو دل تھام کر دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو انتہائی خوفناک ہوگی۔ آج ہم ساری باتیں کریں گے جنوں کی، پریوں کی، دیو کی، چڑیلوں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے شخص سے جو کہ نہ صرف جنوں کو انسان کے اندر سے نکالتے ہیں بلکہ انہوں نے بہت سارے جنوں کو مارا ہوا بھی ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملواتے ہیں آپ کو اس شخص سے۔ شیطان کا وہ بچہ جو ہر ذی نفس ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ امزاد کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر دیکھ سکتے ہیں تو اسے دیکھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جو جن قابو کرنے کے عملیات ہوتے ہیں ان میں بھی سب سے پہلے جو جن آپ کے ساتھ رابطے میں آتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، وہ آپ کا اپنا ہمزاد جن ہوتا ہے۔ موکل کو اپنے قبضے میں کرنا کوئی خالہ جی کا وہ گھر نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بڑا مشکل عمل ہے، اس میں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ ان کو مسخر کرنے، ان کو قابو کرنے کے لیے جو بھی چلے کیے جاتے ہیں وہ ناپاک اور گندی نجس جگہوں پہ کیے جاتے ہیں۔ گندے نالے کے کنارے یا گھر میں پاخانہ لگا کے، انسانی اور جانور کا پاخانہ، شراب پاس رکھ کے، پیشاب پی کے، اپنے جسم پہ پاخانہ مل کے، تو یہ یا وہ جو حیض کا خون ہوتا ہے عورتوں کا، وہ استعمال کرتے ہیں شیاطین کو مسخر کرنے کے چلے کے لیے، تو وہ اس طریقے سے وہ عمل کرتے ہیں کیونکہ شیطان کو خوشی ملتی ہے نا۔ کسی کے اندر سایہ ہو یا جنوں نکالتے ہیں؟ ہاں، میں نکال لیتا ہوں۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیار سے نکل کے جاتا ہے یا اس کو مارا جائے، اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ کچھ جنات شیاطین ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے انسان کی زندگی بہت زیادہ خراب کی ہوتی ہے، وہ پھر پیار سے نہیں جاتے، پھر ان کو جلانا پڑتا ہے، ان کو مارنا پڑتا ہے، تو وہ جلائے جاتے ہیں، جن جل جاتے ہیں، مارا جاتے ہیں ان کو۔ اینڈ پہ جاتے جاتے ان سے حفاظت کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ سورہ اخلاص کا ایک حصار ہے، میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ کبھی ایسی کسی جگہ پہ جا رہے ہو، کسی سفر پہ بھی نکلتے ہیں، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد جس کو کہتے ہیں، ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے ریسرچ کر رکھی ہے جنوں کے حوالے سے، پریوں کے حوالے سے، چڑیلوں کے حوالہ سے، جادو ٹونا کے حوالہ سے۔ آج وہی سارے سوالات جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں، جو میرے ذہن میں اکثر آتے ہیں، ایک ایک کر کے ان سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلا سوال سر آپ سے یہ ہے، ہمزاد کیا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو یہ واقعی ہوتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے ہمزاد۔ اور جو بزرگ خواتین جو گھروں میں منع کرتی ہیں پرانی بچوں کو شیشہ دیکھنے سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بار بار شیشہ دیکھنے سے جو آپ کا ہمزاد ہے، آپ کے ساتھ ایک تعلق میں، ایک رابطے میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہے، آپ کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو اس کو ہمزاد کو مسخر کرنے والے عاملین ہیں، وہ اس طرح کے عمل کرتے ہیں، شیشے کو دیکھنا، سورج کو دیکھنا یا چاند کو دیکھنا، اس طرح کے کچھ عمل ہیں جس سے یہ ہمزاد مسخر کرتے ہیں۔ اس کو مسخر کرنا گناہ ہے۔ اصل میں ہمزاد ہوتا ہے، پہلے میں آپ کو تو وہ سمجھاتا چلوں نا۔ عام جنات تو وجود رکھتے ہیں، قرآن پاک سے اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ہمزاد ایک ایسا جن ہے، شیطان کا وہ بچہ جو ہر ذی نفس ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ جو انسان اس روئے زمین پہ آ گیا، جو پیدا ہوا ہے، جس نے ماں کی کوکھ سے جنم لے لیا ہے، سانسیں لے لی، اس کے ساتھ ہمزاد ہے، وہ تب تک رہے گا جب تک اس کی سانسیں رک نہیں جاتی، جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ سورہ کہف میں اسے کرین کے نام سے پکارا گیا، ہندی میں اس کو پریت آتما بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں پہ اردو میں آسیب، بھوت، چھلاوا، انگلش میں اس کو اسپرٹ کہتے ہیں، سول، روح کو کہتے ہیں، اس کو اسپرٹ کہا جاتا ہے۔ اور جب بورڈ استعمال ہوتا ہے باہر کے ممالک میں، وہ اپنی طرف سے تو دکھا رہے ہیں کہ روح بلانے کے لیے، بیسیکلی وہ روح نہیں آتی، ہمزاد آتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ایک تفسیر ہے پورا کہ ابلیس کا اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے، وہ میں کچھ انٹرویوز میں بتا چکا ہوں، جو لوگ پڑھنا چاہیں میں ریفرنس دے چکا ہوں، وہ لوگ پڑھیں اس تفسیر میں، ان کو پتہ چلے گا کہ ہمزاد کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے اجازت مانگی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اختیار دے کہ میں اولاد آدم پہ مسلط رہوں قیامت تک، ان کے جسم میں کیا کہتے ہیں خون کی طرح گردش کروں میں، اور ان کے ساتھ میرا بھی ایک بچہ پیدا ہو، یہ مجھے نہ دیکھ سکے انسان، میں ان کو دیکھ سکوں، اور ان کے سینوں میں میں رہوں۔ یہ ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اور وہ اختیار اس کے بعد تا قیامت رہے گا، جب تک قیامت کا دن نہیں آ جاتا۔ اچھا، امزاد کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر دیکھ سکتے ہیں تو اسے دیکھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہمزاد کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لوگ اس کو مسخر کرنے یعنی کہ قابو کرنے کے عملیات کرتے ہیں۔ اس میں عملیات میں جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں ہوتا ہے کہ شیشہ دیکھنا،
سورج دیکھنا، اس طرح کچھ خاص کچھ مخصوص عمل ہیں وہ ہم ذات کو مسخر کرنے یا اس سے رابطے میں آنے کے لیے کہ وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو اور وہ خوب بخو آپ جیسا ہوگا۔ خواب میں بھی جو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم خود نہیں ہوتے، وہ ہمارا ہمزاد ہوتا ہے۔ اکثر لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ان کے کپڑے وغیرہ یا ان کی استعمال کی چیزیں گھروں سے لوگ نہیں نکال کے ان کو دریا برد یا نہر برد نہیں کرتے یا کسی غریب کو نہیں دیتے، تو پھر جو ان لوگوں کے ہمزاد ہوتے ہیں جو فوت ہو گیا ہوتا ہے وہ گھروں میں آ کے پھر نظر آتے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں جی میں نے ابا جی فوت ہو گیا، میں نے ابا جی کو ادھر دیکھا، میں نے پھپھو کو دیکھا، میں نے دادوں کو دیکھا، میں نے چاچو کو دیکھا، تو وہ ان کی روح نہیں ہوتی، وہ اصل میں ہمزاد ہوتا ہے۔ اس لیے یہ حکم ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی فوت ہو تو اس کی ضروریات استعمال میں جو ضروریات اشیاء کی جتنی بھی چیزیں تھیں جو وہ ڈیلی بیسس پہ یوز کرتا تھا ان کو آپ یا تو کسی غریب کو دے دیں جو لینا چاہتا ہو جو لے لے۔ اول تو لوگ ڈرتے ہیں کہ مردے کی استعمال کردہ کوئی چیزیں ہیں، یا پھر آپ ان کو پانی میں بہا دیں، نہر میں یا دریا میں۔ اچھا، امزاد کو قابو کرنا ہو تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہیں کوئی جان جانے کا خطرہ تو نہیں ہوتا؟ مطلب کیا کیا خطرات بندے کو درپیش آ سکتے ہیں؟ دیکھیں لوگ اصل میں عملیات کرتے ہیں جن قابو کرنے کے، جو جن قابو کرنے کے عملیات ہوتے ہیں ان میں بھی سب سے پہلے جو جن آپ کے ساتھ رابطے میں آتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، وہ آپ کا اپنا ہمزاد جن ہوتا ہے۔ اور اگر سے آپ صرف مخصوص عمل کر رہے ہیں اپنے ہمزاد کو مسخر کرنے کا، قابو کرنے کا، تو اس میں آپ کی جان جانے، پاگل ہونے کا، مرنے کا، اور یہاں تک کہ آپ خودکشی کریں، یہاں تک کہ 100% چانسز موجود ہیں۔ اور یہ شرک ہے، گناہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کا ایک نظام بنا دیا جس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، اس میں اگر ہم لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں، کوئی مداخلت کرتے ہیں، کوئی چھیڑخانی کرتے ہیں، کبھی ہمیں تو نہیں کہیں پہ حکم دیا گیا کہ ہمزاد کو مسخر کرو، ہمزاد کو قابو کرو، اس سے غیب کی باتیں پوچھو۔ لوگ یہ جوا وغیرہ کھیلنے کے لیے، غیب کی باتیں پوچھنے کے لیے، فیوچر پریڈکٹ کرنے کے لیے، ماضی کے حال جب باتیں جاننے کے لیے، ماضی میں جو کچھ انسان کے ساتھ ہو چکا ہے یہ جاننے کے لیے لوگ اس کو مسخر کرتے ہیں، جو کہ صریحتاً کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے۔ یہ جو موکلات ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ موکلات دیکھیں، موکلات میں جن بھی ہوتے ہیں، موکلات میں فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ موکل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ معمور، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان جنات کو بھی کیا ہوا ہے معمور، اور باقی کچھ بڑے ملائکہ ہیں جیسے ہوا کا ملائکہ الگ ہے، بارش برسانے والے ملائکہ الگ ہیں، روح قبض کرنے والے الگ ہیں، سورج کو طلوع کرنے والے، چاند کو کرنے والے، تو یہ تمام ملائکہ کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ تو ان میں ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں، اور جن وہ ان میں نیک ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ جو شیاطین جن ہیں جو برے ہیں وہ تو شیطان کے حواری ہیں نا، شیطان کے لشکر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی چیز بھی لینا دینا نہیں۔ کچھ تو عامل ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر کام موکلات کے ذریعے ہم کریں گے، گارنٹی کے ساتھ کریں گے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں گارنٹی تو جی میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ گارنٹی دیتے ہیں، گارنٹی تو آپ اپنے ایک اگلے لمحے کی نہیں دے سکتے۔ ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا فیصلہ ہے، اگلے لمحے میں میرے ساتھ کیا ہو جائے، آپ کے ساتھ کیا ہو جائے، ہم نہیں جانتے۔ اور جہاں تک عاملین حضرات کے دعویٰ کرنے کی بات ہے، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موکلوں کی مدد سے ہم یہ کام کروا رہے ہیں، تو اصل میں اگر غور کیا جائے تو ان کی بات غلط نہیں ہے۔ ہم جو اللہ کا کلام پڑھ کے کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کے موکل فرشتے کرتا ہے جو اس قرآن پاک کے کلام پہ مامور ہے۔ یا اگر وہ لوگ اپنا کوئی جناتی شیطانی عمل کرتے ہیں تو ان کے اپنے کوئی جن شیاطین موکل آتے ہیں جن سے وہ لوگ کرواتے ہیں۔ لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا کہ ان کے پاس موکل قابو کیے ہوئے ہیں یا یہ اپنی طرف سے ایک جھوٹی کہانی من گھڑت لوگوں کو ان کے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جھوٹا ایک وہ بیان دے رہے ہیں کہ جی لوگ ہم سے اٹریکٹ ہوں۔ موکل قابو کرنا یا موکل کو اپنے قبضے میں کرنا کوئی خالہ جی کا وہ گھر نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بڑا مشکل عمل ہے، اس میں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ جو لوگ اکثر چلا کرتے ہیں، چلا کیسے کرتے ہیں وہ؟ اس کے لیے کسی کمرے کی ضرورت ہوتی ہے، قبرستان میں جانا پڑتا ہے، کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں چلا اصل میں لفظ ہے 40 دن کا عمل، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کا عمل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی تو عبادت یہ ہے کہ عبادت کے آداب میں سے ہے کہ آپ کے لیے عبادت کا ایک مخصوص کمرہ ہو، ایک مخصوص جگہ ہو، مخصوص لباس ہو، اور وہ آپ خوشبو لگائیں، ایک پراپر ماحول پیدا کر کے پھر آپ عبادت کریں۔ اب جو لوگ جس نوعیت کا چلہ کر رہے ہیں پھر اس نوعیت کے مطابق اس چلے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جگہ ہوتی ہے۔ شیاطین کو مسخر کرنے، جنات اور یہ جو کافر شیاطین جنات ہیں ان سے مدد لینے کے لیے، یا شیطانی مخلوقات کسی بھی قسم کی ہیں ان کو مسخر کرنے، ان کو قابو کرنے کے لیے جو بھی چلے کیے جاتے ہیں وہ ناپاک اور گندی نجس جگہوں پہ کیے جاتے ہیں، گندے نالے کے کنارے یا گھر میں پاخانہ لگا کے
انسانیت جانور کا پخانہ، شراب پاس رکھ کے پیشاب پی کے اپنے جسم پہ پخانہ مل کے، تو یہ یا وہ جو حیض کا خون ہوتا ہے عورتوں کا وہ استعمال کرتے ہیں شیاطین کو مسخر کرنے کے چلے کے لیے، تو وہ اس طریقے سے وہ عمل کرتے ہیں کیونکہ شیطان کو خوشی ملتی ہے نا۔ صفائی نصف ایمان کیوں کہا گیا ہے؟ صفائی نصف ایمان اس لیے کہا گیا ہے، اور نجاست یہ شیاطین کی نشانی اسی وجہ سے ہے کہ صفائی اور نجاست جو ہے مسلمان میں، اسلام میں اور کفر شرک میں ایک واضح فرق کو واضح کرتی ہے۔ میں نے سن رکھا ہے آپ مطلب آپ کے پاس ڈگری بھی ہے، آپ کے پاس علم بھی ہے، کبھی آپ نے جن، کوئی پری، کوئی چڑیل کبھی کو پکڑی ہے یا پکڑنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، میں پکڑنے کے حق میں ہی نہیں ہوں، میں اس کو پکڑنا جائز نہیں سمجھتا۔ لوگ آتے ہیں جن کے اوپر جنات یا شیاطین ہو، بہت سے لوگوں کا علاج کیا میں نے نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو شفا دی، میں ناچیز وکیل ہوں۔ میں تو آپ کے پاؤں کے جو نیچے جوتا ہے نا اس کی مٹی اس کے برابر بھی میری اوقات نہیں ہے، میں سمجھتے نہیں اپنی اوقات۔ کسی کے اندر سایہ ہو یا جن ہو نکالتے ہیں؟ ہاں، میں نکال لیتا ہوں۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیار سے نکل کے جاتا ہے یا اس کو مارا جائے، اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ کچھ جنات شیاطین ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے انسان کی زندگی بہت زیادہ خراب کی ہوتی ہے، وہ پھر پیار سے نہیں جاتے، پھر ان کو جلانا پڑتا ہے، ان کو مارنا پڑتا ہے، تو وہ جلائے جاتے ہیں، جن جل جاتے ہیں، مارا جاتے ہیں ان کو۔ مطلب جن جو انسان کے اندر ہوتا ہے اگر وہ ضدی ہو نہ چاہ رہا تو آپ اسے مار دیتے ہیں؟ میں اس کو جلا دیتا ہوں۔ وہ واقعی جل جاتے ہیں؟ ہاں بالکل جل جاتے ہیں، لیکن حملہ پھر بھی ہو جاتا ہے اگر انسان اپنے ول پاور سے ان کے اوپر اوور کم نہ کرے، ان کے اوپر غالب نہ آئے، اپنے اندر سے برائیاں نہ ختم کرے اور اپنے اندر وہ برائیاں ختم کر کے نیک اعمال نہ پیدا کرے، جس کی وجہ سے اس کی جو روح ہے وہ اس کے ہمزاد پہ غالب آئے۔ دیکھیں، باہر کا جن یا شیطان آپ پہ حملہ آور تب ہوتا ہے جب آپ کی روح کمزور ہو جائے اور آپ کا اپنا ہمزاد جن آپ کی روح پہ غالب ہو۔ ایسے ایک اور سوال میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ یہ جو جن ہوتے ہیں انہیں تو قبرستان میں ہونا چاہیے، یا پھر انہیں چلو کوئی مردہ ہے اس کے اندر مطلب جاتے ہوئے تو سمجھ میں آتا ہے، ایک زندہ انسان کے اندر ان کا کیا کام ہے؟ یہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مردہ انسان سے تو تعلق نہیں نہ بنتا جن کا، میں آپ کو لاجک سمجھا دیتا ہوں۔ جو زندہ انسان ہے اس کے ساتھ ایک ہمزاد جن ہے، شیطان جن ہے۔ اب وہ جو شیطان جن ہے نا، وہ باہر کے جنات کو ویلکم کرتا ہے، ان کو خوش آمدید کرتا ہے، ان کو کہتا ہے وہ بھی الائنس کریں، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ شراب پیتا ہے یا یہ زنا کرتا ہے یا یہ بندہ جوا کھیلتا ہے، اس کی روح کمزور ہو گئی ہے، اس کے اوپر ہم غالب آ چکے ہیں، لہٰذا تم بھی آؤ، ہم اس کو قابو کرتے ہیں۔ پھر اس کو شیطان کی طرف لگاتے ہیں، وہ بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے، مایوس ہوتا ہے، ایتھیس ہو جاتا ہے، اسلام سے دائرہ سے خارج ہو جاتے ہیں، اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں لوگ کہ جی اللہ ہے ہی نہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، اللہ نے ساری پریشانیاں مجھ پہ ڈال دی ہیں، کیونکہ مایوسی کو کفر کہا گیا نا، تو اس مایوسی کی وجہ سے پھر وہ انسان کا ایک برائی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب تک باہر کا جو شیطان جن ہے اس کا اور آپ کے ہمزاد کا الائنس نہیں توڑا جائے گا، آپ کے ہمزاد کو کمزور کر کے آپ کی روح کو آپ کے ہمزاد پہ غالب نہیں لایا جائے گا، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ نارمل نہیں ہوں گے۔ اور جو قبرستانوں میں ہیں ان کے ساتھ تو جی ان کے ہمزاد نہیں، ان کے جسم کو چھوڑ چکے ہیں۔ شیطان نے، جو میں نے ابھی سورہ بقرہ کا آپ سے ذکر کیا، اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں آدم کے جسم میں اس کے خون کی طرح دوڑنا چاہتا ہوں، تو مردہ کے جسم میں خون نہیں دوڑتا، وہ تو جم جاتا ہے، وہ ساکن ہو گیا، اور جو اس کا ہمزاد جن ہے وہ بھی اس سے الگ ہو گیا۔ تو اس طرح تو یہ عام جن باہر کے جنات شیاطین کا حملے کا لاجک ہی نہیں نہ بنتا، ان کو ملنا ہی کچھ نہیں ہے وہاں سے۔ ہم پہ تو حملہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے نا کہ ہمیں یہاں تو دیکھیں، میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ہم پہ جادو یا جنات شیاطین حاوی کیوں ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، بلکہ میں آپ کو اس سے پہلے قرآن پاک کی آیت جس کا میں حوالہ دیتا ہوں وہ بیان کرتا چلوں کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں اس کے پیچھے شیاطین کو لگا دیتا ہوں، پھر وہ شیاطین اس انسان کو میرے رستے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا جی ہم پہ مشکل وقت آ گیا، برا وقت آ گیا، پریشانی آ گئی، کچھ بھی ہو گیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ہم پہ اللہ کی پکڑ ہے یا ہمارے پہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے؟ تو مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا، باب العلم ہے، مولا کائنات ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جس مشکل وقت میں، پریشانی میں، برے وقت میں تم نفلی نمازیں پڑھو، صدقہ خیرات کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، نفلی روزے رکھو، تو وہ سمجھ لو تمہاری آزمائش تھی۔ اللہ دیکھنا چاہ رہا تھا میرا بندہ برے وقت میں میرا دامن تو نہیں چھوڑتا، ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں رہتا، وہ تو تمہاری آزمائش ہوگی۔ لیکن جس برے وقت میں، پریشانی میں، مشکل میں لوگ مایوسی کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، کفریہ کلمات ادا کرتے ہیں، نقل کفر نباشر، لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، اللہ نے ساری پریشانیاں ہم پہ ڈال دی، اللہ کو ہمارا گھر ہی مل گیا، اللہ کو میں ہی نظر آ گیا ہوں، اللہ میری نہیں سنتا، اللہ پتہ نہیں کب میری سنے گا۔ تو جو لوگ اس طرح کے کفریہ کلمات ادا کرتے ہیں بجائے کہ توبہ استغفار کرنے کے، تو یہ ان لوگوں کی پکڑ ہوئی ہوتی ہے۔
تو یہاں سے آپ خود اپنی ذات کے بارے میں انالیسس کریں, آپ کنکلوژن کریں کہ ہاں بھئی آپ پہ اللہ کی پکڑ ہے یا آپ پہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کچھ لوگ اکثر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے گھر میں یہ چیز دیکھی, وہ چیز دیکھی, ہمیں بزرگ نظر آئے, ہمیں کوئی خاتون نظر آئی. یہ واقعی سچ ہوتا ہے, مطلب اسیب ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ اسیب نہیں, وہ جنات ہوتے ہیں, نیک جنات. کسی اسیب کا کسی کے گھر میں رہنے کا تو لاجک نہیں بنتا, ہاں جب تک کوئی عمل نہ کیا جائے. عمل کیا جائے تو ہاں کسی اسیب کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. جادو بھی اسیب سے ہو رہا ہے. آج کل یہاں پہ کوئی عاملین ریئرلی ہوں گے, مشکل سے شاذ و نادر, جن کے پاس کوئی جناتی یا شیطانی مخلوق ہوگی. ادروائز جتنے بھی عاملین ہیں وہ کبرانی جادو کر رہے ہیں. دفینہ بنا کے دے دیا, قبر میں دفنا دو. اب قبر سے کوئی بھی, ہم کتنے مردے دفن ہوتے ہیں, کوئی بھی ہمزاد اس کام کے لیے معمور ہو جائے گا, وہ پھنس جائے گا کہ ہاں بھی یہ میں نے کام سر انجام دینا. تو بہت کم ہوتا ہے. اور گھروں میں جو ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کو کوئی عورت نظر آتی ہے کہ جی ہمارے گھر میں یہ رستہ ہے, اس رستے سے کوئی رات کو 2 بجے 3 بجے بابا جی گزر کے جاتے ہیں, انہوں نے وضو کرنا ہوتا ہے, نماز پڑھنی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں میرے رستے سے ہٹو, یا لوگ دیا جلاتے ہیں, تو وہ مسلمان جنات ہوتے ہیں ایسے گھروں میں. تو اگر آپ کے گھروں میں مسلمان جنات ہیں تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں, ان کو رہنے دیں, تو ان کی عبادت میں آپ خلل پیدا نہ کریں, تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. شیاطین جنات ہو تو پھر ان کا تو پھر معاملہ الگ ہے نا, ان سے پھر گھر خالی کروانا ضروری ہے. پھر آپ انہیں کچھ نہ کہیں, وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں. کچھ نہیں کہیں گے. بچے ہوتے ہیں اکثر گھروں میں جن نیک جنات ہوتے ہیں, جہاں پہ عبادت کے لیے ان کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہیں, لوگ دیا جلاتے ہیں جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے. وہاں پہ اکثر اگر چھوٹے بچے پیشاب وغیرہ کر دیں یا ادھر کوئی نجاست پھینک دی جائے, کسی بچے کا پیمپر پھینک دیا ہے, یا کوئی عورت پیریڈس کی حالت میں وہاں چلی گئی ہے, تو وہ پھر وہ نقصان دیتے ہیں, وہ اذیت دیتے ہیں. پھر مسلمان جنات ان کو اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے. ایسے تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں آبادی کے اندر نہیں ہوتی, یہ ویرانے میں اکثر ان کا بسیرا ہوتا ہے. غلط کنسیپٹ ہی غلط ہے. یہ سیرے سے ہی کنسیپٹ غلط ہے کہ جنات آبادی میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہمارے انسانوں کے ساتھ رہنے والے جنات ہیں, ان کا ایک باقاعدہ ایک الگ قوم ہے, ایک فرقہ ہے, ان میں ایک گروہ ہے. روایات میں ہے کہ اپنے گھروں میں مرغ پالو, سفید مرغ پالو, بکری کے بچے پالو, کچھ پرندوں کا ذکر ہے کہ یہ اپنے گھروں میں پالو تاکہ جنات کے بچے ان کے ساتھ کھیلیں, تمہارے بچوں کے ساتھ نہ کھیلیں. اب یہ روایت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ جنات رہتے ہیں, لیکن ہمیں وہ اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتے, ہمیں تنگ نہیں کرتے, ہمارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں دیتے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں زیادہ تر پرندوں کو یا جانوروں کو نظر آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کی جو بصیرت ہے وہ نارمل ہے. ہماری آنکھوں کے آگے تو باقاعدہ پردہ رکھا گیا نا. ابلیس نے بولا, اللہ سے کہا ابلیس نے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب کو دیکھ سکوں, اولاد آدم مجھے نہ دیکھ سکے. اس نے اللہ سے پردہ اولاد آدم کا مانگا تھا, ان کی آنکھوں پہ پردہ ہو کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکیں, وہ اللہ نے ڈال دیا. لیکن کبھی کبھی کہیں کہیں پہ کچھ جنات شیاطین ہمارے آگے ظاہر ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جانور چرندے پرندے جتنی بھی مخلوق ہے یہ ان کو دیکھ سکتی ہے, اس میں کوئی بعید نہیں ہے. اینڈ پہ جاتے جاتے ان سے حفاظت کا کوئی طریقہ بتا دیں. دیکھیں سورہ اخلاص کا ایک حصار ہے, میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ کبھی ایسی کسی جگہ پہ جا رہے ہو, کسی سفر پہ بھی نکلتے ہیں, آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جس کو کہتے ہیں, وہ 3 دفعہ پڑھ کے اپنے دائیں پھونک لیں, 3 دفعہ پڑھ کے اپنے بائیں پھونکیں, 3 دفعہ پڑھ کے اپنے سامنے پھونکیں, 3 دفعہ پڑھ کے اپنے پیچھے پھونکیں, پھر 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں, پھر 3 دفعہ پڑھ کے اپنے نیچے پھونکیں, آخر میں 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک لیں. اور میں آپ کو اس کی تاثیر بتاتا چلوں. میں کچھ دن پہلے گلگت بلتستان سے آیا ہوں. گلگت بلتستان کسی کام سے جانا ہوا تو سوچا کہ تھوڑا سا گھوم پھر لیں. عطا آباد جھیل ہے جو زلزلے سے بنی تھی, وہ جمی ہوئی ہے اس وقت. ہم لوگ اس کو دیکھنے چلے گئے رات کے وقت. اچھا, لیکسس گرینڈ ہوٹل کے ساتھ سڑک اترتی ہے, وہ نیچے دریا کے کنارے ہوٹل ہے. تو ہم لوگ نے سوچا کہ ہم لوگ نا یہاں سے نیچے جاتے ہیں. ہم نیچے اترے تو ہم جس راستے سے گئے تھے, ہم نے واپسی پہ سوچا کہ ہم اپنا ٹریک چینج کرتے ہیں, ہم سامنے سے چلے جاتے ہیں, ادھر سے ہمیں اونچائی پہ چڑھنا پڑے گا. تو آپ یقین کریں کہ گاڑی تھی, پراڈو گاڑی تھی, اور اس کے نا ٹائر ببلنگ کرتے تھے. تو جو جناب چلا رہے تھے ان کو پتہ نہیں چلا, وہ گاڑی برف جمی تھی فرش پہ, زمین پہ, سڑک پہ نا, ادھر دریا کے کنارے برف جمی ہوئی تھی اور مٹی بھی تھی, اس کا پتہ نہیں چلتا. تو گاڑی اس پہ آ گئی, تو آگے اندھیرا تھا, تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی بریک لگاؤ. انہوں نے بریک لگائی, بریک نہیں لگی. انہوں نے ہینڈ بریک کھینچی تو گاڑی سلپ ہوئی ہے, گاڑی کی بریک لگی. اور ایون کہ میں نے تو دروازوں کے لاک کو ہاتھ ڈال لیا تھا, باقی سب کو بھی کہا جمپ کرو گاڑی سے, کہ یہی تھا کہ گاڑی نہیں, وہ گاڑی دریا میں جا رہی تھی, کہ دریا کے کنارے سے ہماری گاڑی بچی ہے. ورنہ اس جگہ پہ ہمیں یہی نظر آیا تھا کہ برف نرم ہے,
لیکن اگر برف جمی بھی ہوتی اتنی تو نہیں ہو سکتی تھی کہ پراڈو کا اور 6-7 بندوں کا وزن برداشت کرتی, اس سے ڈوب جانا تھا. ہمیں اس حصار نے بچایا, صورت اخلاص کا جو اثر. اخلاص کا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, ہم جب دریا کے کنارے کھڑے تھے, اس عطا آباد جھیل کے کنارے, اصل میں دریا اس کے اندر سے گزر رہا ہے, تو ہم جب اس کے کنارے کھڑے تھے تو ہم لوگ تصویریں لے رہے تھے, تو میں بیچ میں اترا ہوں دریا کے نا, جھیل میں اترا ہوں میں, تو تصویریں لیتے وقت نا پتھر آ کے ہم پہ گرے ہیں. دور دور تک سناٹا ہے, پہاڑ ہے, ویران ہے, جنگل ہے, کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات. ہم 4-6 لوگ تھے, ہمارے پہ نا پتھر آ کے گرنے شروع ہوئے ہیں, اور اپوزٹ سائڈ سے, بیچ میں دریا ہے سامنے سے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچایا, اس کلام نے بچایا, اس کلام کے موکلات نے, فرشتوں نے, اس کلام کی تاثیر نے ہمیں اس دن بچایا. ورنہ میں اس دن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس دن موت کے منہ سے واپس آیا ہوں, کہ دریا کے کنارے گاڑی آپ کی چلی جائے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا, اور ایک دم سے آپ پہلے بریک لگاتے ہیں, بریک نہیں لگتی, پھر ہینڈ بریک کھینچتے ہیں تو گاڑی گھومی ہے باقاعدہ. لیکن اس میں بھی شکر ہے اللہ کا, وہ سلپ کر کے ہلکی سی ڈھلان تھی کہ وہ سلپ کر کے نیچے نہیں چلی گئی, وہ گاڑی کی وہاں بریک لگ گئی. ہمیں اس کلام نے بچایا, اور میرا اس کلام پہ بڑا عقیدہ ہے, بڑا میرا اس پہ ایمان ہے, یہ روایات میں, اور آپ سرکار سے منسوب ہے یہ جو حصار ہے. آپ کی ویسے باتیں سن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں, مطلب دل کی دھڑکن بڑی تیز ہو گئی ہے. کافی ٹائم پہلے میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا, اس میں آپ کچھ تسبیح کے حوالے سے بتا رہے تھے, تسبیح آگے کو جاتی ہے, پیچھے کو, دائیں بائیں, یہ وہ کیا تھا, کیا بات تھی؟ وہ میرا شو ہوا تھا 2014 یا 15 میں. اب کری ایک میگزین آتا ہے, ان لوگوں نے انکشاف کیا تھا کہ جو شاہی قلعے میں موتی مسجد ہے, یہاں پہ جنات ہیں. لوگ بھی وہاں جاتے ہیں, انہوں نے دیواروں پہ لکھا ہے, یا جن سرکار میری یہ فلاں سے شادی ہو جائے, فلاں سے یہ کام ہو جائے, پلاٹ مل جائے, قبضہ چھٹ جائے, ویزا لگ جائے, نوکری مل جائے. تو ادھر لوگوں نے اپنی حاجتیں لکھی ہیں, مرد عورتیں بھی جاتے ہیں. تو ایک چینل والے تھے, ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی آپ چلیں ہمارے ساتھ, آپ پڑھے لکھے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں, ذرا ہمیں وہاں پہ ظاہر کریں اور بتائیں ہمیں کہ واقعی, اور قرآن سے ثابت کریں. پھر قرآن پاک میں آیت ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک صورت میں فرماتے ہیں, صورت کا نام نہیں مجھے ایگزیکٹلی یاد آ رہا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے اور بیان کرتی ہے کہ اللہ نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو پھر اس حوالے سے وہاں پہ شو ہوا. پھر وہ ایک تسبیح کی حاضری ہوتی ہے, وہ آپ کچھ صورتیں ہیں مخصوص قرآن پاک کی, وہ آپ ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں تسبیح کو اوپر سے, تو وہ آپ جب کلام پڑھنے کے بعد تسبیح پہ پھونک مارتے ہیں, تو پھر وہ آپ کی ایک اللہ تعالیٰ سے ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال جواب کرتے ہیں, وہ اللہ کے نیک فرشتے موکل ہیں اس کلام کے, وہ اس تسبیح کو پھر ہلاتے ہیں. اگر کسی سوال کا جواب ہاں میں ہے تو تسبیح اس ڈائریکشن میں ہلتی ہے, اگر کسی سوال کا جواب نہ میں ہے تو وہ تسبیح اس ڈائریکشن میں ہلتی ہے. تو وہ میں نے کر کے دکھائی تھی, تو اینکر نے کہا تھا جی میرے ہاتھ پہ کروائیں. ایکچولی لوگ میرے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے پاس جن ہے, میں نہیں کلیم کرتا, میرے پاس ہے بھی نہیں. تو وہ یہ بیان جس یہ پروف کرنا چاہتے تھے کہ ہاں اس بندے کے بعد جن ہے, انہوں نے پاؤں کے ساتھ اپنے وہ ایک EMF میٹر ہوتا ہے وہ آن کر کے رکھا تھا کہ جب یہ تسبیح کی حاضری ہوگی تو میٹر ہمارا وہ ہمیں سائن دے گا. تو وہ اینکر کے ہاتھ پہ بھی میں نے کروائی, اینکر نے بھی کی, اس نے محسوس کی, اس نے کہا میرے ہاتھ پہ بازو پہ وزن آ گیا, اور میں نے اپنا سانس بھی روک کے دیکھا ہے, تسبیح خود بہت ہلتی ہے, لیکن وہ الارم نہیں بجا, کوئی سائن نہیں ملا. تو میں کہا یہ جن ہے ہی نہیں نا, میرے پاس جن ہے. تو وہ وہاں پہ وہ کر کے دکھائی تھی میں نے تسبیح کی حاضری. یہ تھے جی ڈاکٹر فروخ شاہ صاحب. ہم نے اس ٹائم کے اندر کوشش کی ہے کہ سارے سوالات جو میرے ذہن میں تھے, جو آپ کے ذہن میں تھے, ان کو کور کیا جائے. تو امید کرتے ہیں یہ ساری جو آج ہم نے آپ کو انفارمیشن دی آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.